بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو، ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اپنی زندگی اپنی اچھائیوں، اپنی خوبیوں اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر گزارے اور پھر کامیابی حاصل کر کے دکھائے، لیکن بدقسمتی سے ہوتا اس کا الٹ ہے کہ بجائے انسان اپنی خوبیوں کو نکھارے اور ان کی بنیاد بنا کر آگے بڑھے، انسان کی عام طور پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کی جو خامیاں ہیں ان کو اجاگر کرے اور ان کو بنیاد بنا کر اپنی شخصیت کو سامنے لے کے آئے اور پھر کامیابی کی بنیادیں استوار کرے۔ اور بدقسمتی سے یہ جو انفرادی ہمارے رویے ہیں، یہ رویے اب اجتماعی شکل بھی اختیار کر چکے ہیں۔ اب ممالک بھی، متعدد قومیں بھی اس بیماری کا شکار ہو چکی ہیں۔ بہت سارے ممالک بجائے اس کے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اپنی قومی اقدار کی بنیاد پر متحد اور متفق ہو کر اپنا قومی سفر جاری رکھیں، ترقی کریں، وہ اس کے برعکس اپنے مخالفین جو ان کی دشمن قومیں ہوتی ہیں ان کا ایک ہوا کھڑا کرتی ہیں، ان کا خوف پیدا کرتی ہیں، ان کی برائیاں کرتی ہیں، ان کی دشمنی عداوت کی شدت کو مزید بڑھاوا دیتی ہیں تاکہ قوم کے اندر خوف پیدا کر کے قوم کو متحد کیا جا سکے۔ اس سے عارضی طور پہ تو بھلے انسان ہو، انفرادی طور پر یا قومیں ہوں، اجتماعی طور پر فائدے حاصل کر سکتی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بالآخر انسان ہو یا قومیں ہوں وہ خسارے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے فرضی ڈرامے بھی رچائے جاتے ہیں جس سے پوری انسانی تاریخ بھری پڑی ہے، جس سے بہت سی جذباتی تقریروں سے کام لیا جاتا ہے اور ایسے بے بنیاد الزامات اپنے مخالفین پہ لگائے جاتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ اپنی قوم کے جذبات سے کھیلنا مقصود و مطلوب ہوتا ہے، اس لیے جو لیڈران ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ اس میں ان کی قوم کا تو شاید فائدہ ہو نہ ہو، عام طور پہ ان کے ذاتی مفادات زیادہ مقدم ہوتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب روس اور امریکہ کے مابین سرد جنگ عروج پر تھی، امریکہ جو ہے وہ نیٹو کی لیڈرشپ تھی اس کے پاس، وہ قیادت کر رہا تھا۔ اسی طرح وارسا پیکٹ کے جو ممالک تھے ان کی قیادت روس کر رہا تھا۔ تو دونوں ممالک، روس اور امریکہ، ہر وقت اپنے اپنے ممالک کو خوف کی کیفیت میں رکھتے تھے۔ روس نے امریکہ کے خلاف اپنی قوم کے اندر اور اپنے سے منسلک قوموں کے اندر ایک خوف کی کیفیت طاری رکھی ہوتی ہے کہ آج امریکہ یہ کر رہا ہے، آج میزائل ہمارے اوپر گرنے والے ہیں، آج جنگ ہمارے اوپر مسلط ہونے والی ہے، اب اس نے یہ ایٹمی ہتھیار بنا لیے ہیں، ہم نے اس کا اس طرح توڑ کرنا ہے، اس نے اتنی لمبی رینج کے میزائل بنا لیے ہیں، ہم نے اس سے بھی لمبی رینج کے اور زیادہ تباہ کن اثرات مرتب کرنے والے میزائل تیار کرنے ہیں۔ تو گویا جو قومی وسائل ہوتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ بھی وہ شہری سہولتوں کے لیے، وہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے لیے بروئے کار آئیں یا لائے جائیں، تو ایسے ممالک کو پھر جنگی ساز و سامان کے لیے اپنی قوم کے وسائل جو ہے نا وہ تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اس سے جنگی مشینری چلتی ہے اور بہت ساری ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ بعد میں اس کے عوض کے طور پر وہ ان سیاستدانوں کو یا ان لیڈروں کو فائدہ دیتی ہیں آنے والے الیکشن میں یا ان کی پالیسیوں کو نافذ کرنے میں۔ روس کے زوال کے بعد جب اس نے غلطی کی، کوتاہی کی، عملی طور پر افغانستان میں مداخلت کر کے اور امریکہ کو ویتنام کا بدلہ چکانے کا موقع ملا اور پاکستان نے اپنے کندھے پیش کیے اور بالآخر دریائے آمو کو پاس کرتے ہوئے واپس جاتے ہوئے افغانستان کو چھوڑ کے روسی فوجوں نے بنیاد رکھی روس کے زوال کی اور وہ مختلف ریاستوں میں بٹ گیا۔ تو پھر امریکہ اور مغربی ممالک نے اسلام کا ایک جو ہے نا خوف پیدا کیا، اسلامی ممالک کا، دین اسلام کا ایک ہوا کھڑا کیا کہ اس سے اب جو ہے نا ہمارے مغرب کو خوف ہے، خطرہ ہے، اس سے ہماری وجود کو جو خطرہ ہے۔ پھر بدقسمتی سے 9/11 کا واقعہ
وہ پیدا کیا گیا یا ہو گیا یا حادثاتی طور پر تھا یا اس کو مینیج کیا گیا، جو بھی ہوا، اس کے نتیجے میں پھر ایک دہشت گردی کے لفظ نے جنم لیا، اور پھر ایک شعوری پالیسی کے تحت دہشت گردی اور اسلام کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا، نتھی کر دیا گیا۔ دنیا کے کسی مقام پر کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا تو اس کو فوراً ہی اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا۔ عالمی طاقتوں کی اس پالیسی کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان اسلامی ممالک اور خاص طور پر پاکستان کو ہوا، کیونکہ پاکستان افغانستان کے ہمسایہ ہونے کے ناطے متاثرین ممالک کی فہرست میں سر فہرست تھا، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھارت نے اٹھایا، جس نے کشمیر کے حوالے سے، جہاں ایک حق خود ارادیت کی ایک تحریک چل رہی ہے کئی عشروں سے، بھارت نے بھی اس کو دہشت گردی کا عنوان دے دیا، اور اس کی یہاں ملانے والے میں مغربی ممالک اور خاص طور امریکہ بھی شامل ہو گیا۔ اور جب RSS نے، جو کہ 1925 میں مورد وجود میں آئی تھی اور جس کا مقصد اکھنڈ بھارت کی تعبیر ہے، ان کی پورے بھارت کو، پورے جنوبی ایشیا کو سمجھتے ہیں کہ بھی ہندوؤں کا ایک ہندوستان ہونا چاہیے، تو اب اس کو بھی ایک موقع ملا سوچنے کا کہ بھی ہمیں بھی اب مسلمان دشمنی کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہیے۔ اگرچہ بھارت میں پہلے بھی مسلمانوں کی زندگی ویسے عجیب تھی، لیکن اب شعوری طور پر RSS نے اور بی جے پی نے بھی یہی راستہ اختیار کیا، اور ہندوؤں میں اس شعور کو مزید اجاگر کیا کہ جس تعداد میں بھارت کے مسلمان بڑھ رہے ہیں، اگر یہ اسی تعداد میں بڑھتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب 50 سال بعد یا 60 سال بعد بھارت میں مسلمان جو ہیں وہ اکثریت میں ہو جائیں گے اور ہندو اقلیت میں ہو جائیں گے، کیونکہ ہم بچے کم پیدا کرتے ہیں اور مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک طرح کا اس طرح کا منفی پروپیگنڈا کیا گیا، جس کے نتیجے میں بھارتی مسلمانوں کی زندگیوں کو مشکلات سے بھر دیا گیا، اور پھر پاکستان دشمنی کو اس طرح مزید اچھالا گیا کہ پوری بھارتی قوم جنون کا جو شکار ہو گئی۔ بھارتی جو ہیں ہندو، وہ پاکستان دشمنی میں پاگل ہو گئے، اور اسی پاگل پن کا فائدہ جو ہے نا بی جے پی نے اٹھایا 2014 میں، اور پھر 2000 جو الیکشن ہوا ہے 19-20 کا، کہ ایک پلوامہ کا جو ہے نا ڈرامہ رچایا بی جے پی نے، اور اس ڈرامے میں بہت سارے جو بھارتی فوجی تھے انہیں خود بھارتیوں نے ہی ایک پلاننگ کے تحت مار ڈالا، اور اس کا الزام جو ہے پاکستان پر دھر دیا گیا، اور پورے بھارتی میڈیا نے جو ہے اس کی ایک ایسی ہائپ کریٹ کر دی کہ یہ سب کچھ پاکستان نے کروایا ہے، ہمارے بہت سارے فوجیوں کو مروا دیا ہے، بہت ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ تو پورے بھارت میں ایک آگ لگ گئی، پاکستان کی دشمنی میں پورا بھارت جلنے لگ گیا، اور اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا وہ بی جے پی کو ہوا کہ وہ 2/3 اکثر سے بھارت میں اقتدار میں آ گئی۔ اس نے 370 کا جو دھارا یا جو سیکشن ہے آئین کا وہ ختم کر کے اب کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی وہ ختم کر دی ہے، شہریت کے قانون میں تبدیلیاں کر لی ہیں، کہ اور وہ جو RSS کا ایک جو خواب تھا جو 100 سال کے بعد کہ 1925 میں ایک مورد وجود میں آئی، اب 2025 آنے والا ہے، تو 4-5 سال کے بعد جب کہتے ہیں جب 100 سال ہو جائے RSS کو، تو ہمارا جو خواب ہے اکھنڈ بھارت کا، ہم اس کی طرف آگے بڑھ جائیں۔ تو اب اس کی طرف انہوں نے پیش رفت جاری رکھی ہوئی ہے کہ جو بھارت بھر میں جو رہنے والے مسلمان ہیں انہیں جو ہے نا بھارتی شہری مطلب نہ ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ دے کے ان کو جو ہے وہ ڈیٹینشن کیمپ میں دھکیل دیا جائے، یا دوسرے درجے کا شہری قرار دے کر ان سے جو ہے ووٹ کا حق چھین لیا جائے۔ تو اس طرح RSS کو موقع ملا ہے نفرت پیدا کر کے پاکستان کے خلاف اور بھارتی مسلمانوں کے خلاف۔ اب جو مودی کے جو دوستی ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ہے، اب ٹرمپ کو بھی یہی چیز جو ہے نا وہ سمجھ آ رہی تھی کہ کوئی ہمیں بھی ایسا ایک ملک جو ہے نا وہ بت تراشنا چاہیے جس سے اپنی قوم کو ڈرایا جائے، پورے امریکہ میں اس کے خلاف ایک آگ اگلی جائے، ایک دشمنی کی ایک فضا پیدا کی جائے، آگ کے شعلت بلند کیے جائیں، تاکہ امریکی قوم وہ ٹرمپ کو اپنا مسیحا اور نجات دہندہ سمجھے، اور ٹرمپ جو ہے دوسری بار صدارتی الیکشن جیت جائیں۔ اتفاق سے یہ کرونا وائرس کا ایک بہت ہی
خوفناک قسم کا ایک منظر پیدا ہو گیا ہے جو ظاہر چین میں پیدا ہوا ہے اور اب اس نے پوری دنیا کو لپیٹ لیا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ متاثر امریکہ ہو رہا ہے، جہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں متاثرین ہیں۔ وہاں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے، سب سے زیادہ خوف و ہراس کی کیفیت ہے، اور ظاہر ہے اس خوف و ہراس اور کی کیفیت کو جو امریکہ کا میڈیا جو ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو ملٹی نیشنل، وہ بڑھا چڑھا کر یہ پیش کر رہی ہیں۔ اب اس کو موقع غنیمت جانتے ہوئے ٹرمپ نے چین کے ساتھ ایک نئی سرد جنگ شروع کر دی ہے، اور چین کے خلاف ایک دشمنی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے پورے امریکہ میں کہ پوری امریکی قوم کو اور کوئی کام نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ بس چین کے ساتھ دشمنی کو مٹایا جائے۔ چین نے یہ کرونا پیدا کر کے ہمیں جو ترقی کے راستے روکا ہے، ہماری واحد عالمی جو ایک حیثیت تھی سپر پاور کی، اس کو چیلنج کیا ہے اور ہمارے خلاف سازش کیا ہے۔ جو بھی آپ برائی چین کی کر سکتے ہیں، امریکیوں کے دل و دماغ میں بٹھائی جا رہی ہے شعوری طور پر، تاکہ ایک ایک امریکی جو ہے وہ چین کی بغض، عداوت اور نفرت میں بھر جائے، اور وہ مسیحا سمجھے، نجات دہندہ ٹرمپ کو سمجھے، اور ٹرمپ جو ہے نا وہ اگلا الیکشن جیت جائیں۔ اور ہو سکتا ہے آگ اور نفرت اور کدورت اور تعصب کے اس ماحول میں امریکی صدر جو ہے نا وہ آنے والا الیکشن بھی جیت جائیں۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا ایک نئی سرد جنگ کے دہانے پر ہے۔ ایک تو کرونا کی وجہ سے عالمی معیشت سسک رہی ہے، اب دو عالمی، ایک امریکہ یقیناً ایک سپر پاور ہے، لیکن چین بھی اب کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور چین نے نہ صرف یہ اپنی اقتصادیات اور فوجی طاقت کا جو ہے نا لوہا منوایا ہے، بلکہ حالیہ جو یہ کرونا وائرس کا جو ایشو تھا، اس پر اس نے اپنی نظم و ضبط میں بندی قوم کی ایک صلاحیت کا بھی جو ہے نا وہ جو ہے حیثیت تسلیم کروائی ہے پوری دنیا سے، کہ وہ کس طرح جو ہے نا ایک ڈسپلن قسم کی قوم ہے جو ہر طرح کے چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے نتائج پیدا کر کے دنیا کو دکھا بھی سکتی ہے۔ تو اب یہ جب چین اور امریکہ کی ایک سر جنگ جو ہے آمنے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے نتیجے میں پورے عالمی امن کو خطرہ درپیش ہے، اور اس سے سب سے زیادہ متاثر جو ہونے والے ممالک ہیں اس میں پاکستان بھی بدقسمتی سے شامل ہے، کیونکہ ہمارے چین کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے، ہمارا ہمسایہ، اور سی پیک کی وجہ سے ہمارے قریبی اس کے ساتھ مراسم ہیں، ہماری بہت ساری اقتصادیات اور فوجی مدد اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح امریکہ بھی ایک سپر پاور ہے۔ پاکستان کا فائدہ اسی میں ہے کہ یہ دونوں طاقتیں آمنے سامنے نہ ہوں، تاکہ ہمارے معاملات آگے چلتے رہیں، ہم ان بحرانوں کا سامنا کر سکیں۔ افغانستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ افغانستان میں اگر امن ہوگا تو پاکستان میں ہوگا، اور وہاں امن قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان حالت جنگ نہ ہو۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو مودی نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھارت بھر میں پاکستان کے خلاف نفرت کی آگ جلائی، اور ٹرمپ اب اسی پالیسی کو دہرا رہے ہیں امریکہ میں، جس کے نتیجے میں 1 ارب 20 کروڑ کا جو ہے چین ہے، اور اسی طرح امریکہ بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان کے درمیان تصادم پیدا ہوتا ہے تو نہ صرف ان دونوں قوموں اور دونوں ممالک کا نقصان ہوگا، بلکہ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور خاص طور پر جو ترقی پذیر ممالک ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس سے شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس شر سے، اس تصادم سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔